کو ضرور پڑھیں تو ان کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب میں لاسٹ سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف بلوچستان میں، تو میں نے ان گزٹیئرز کو دوبارہ نہ صرف ان کو پرنٹ کروایا بلکہ ان کی جلد بندی کروائی، اور آج بھی وہ لا ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں موجود ہے۔ میں نے کئی مرتبہ گزارش کی، اور شاید یہ گزارش آئندہ بھی جاری رہے گی، کہ 70 سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے ملک کو وجود میں آئے ہوئے، تو جو شاہانہ انداز ہیں جو ملک اور عوام کی بربادی کا سبب بنے ہیں، وہ اب کنٹینیو نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا، یہ اممیٹیریل ہے کہ کوئی کس عہدے پر فائز رہا یا کوئی کس عہدے پر کام کر رہا ہے۔ احتساب ہوگا تو وہ بلا تفریق ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بات جو ہے وہ حوالدار، تھانے دار یا پٹواری سے شروع ہوگی، اب بات اوپر سے شروع ہوگی، اور وہ ارباب اختیار جو ان کے ذمہ دار ہیں، سب سے پہلے باس پرس ان سے ہوگی کہ آپ نے اتنا لیٹیچیوڈ کیوں دیا کہ نیچے سے کرپشن کا پودا نہ صرف پنپتا رہا بلکہ اب وہ ایک قداور درخت بن چکا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی درکار ہوگا، اور اس میں مزید کوششیں بھی درکار ہوں گی۔ ایک چیف منسٹر صاحب کے بارے میں مکمل اس وقت انکوائری کی جا رہی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ 2 مزید چیف منسٹر صاحبان کے بارے میں انکوائری کی جائے گی، لیکن وہ الیکشن کے بعد، تاکہ یہ الزام دوبارہ نہ دہرایا جائے کہ جی نیب سیاسی طور پر ہراساں کر رہی ہے یا کوئی انتقامی عزائم ہے۔ یہ میں آج پھر بار بار میں نے پہلے بھی کہا اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کوئی انتقامی کارروائی نیب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاست میں دخل نیب کو کوئی ضرورت نہیں، پاکستان موجود ہے، کسی قسم کی انٹرفیئرنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کے تمام افراد کا، ووٹر صاحبان کا، سیاستدانوں کا، ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال ہے، ہر ایک کی ساکھ کا مکمل خیال ہے، اور نیب کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گا کہ اس سٹیپ کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت پر فوقیت ہو یا اس کو کوئی ایشو بنا لیا جائے گا۔ اس لیے نیب بہت محتاط طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ بات کہ جی نیب کی وجہ سے ملک کا کام رک گیا ہے، اس سے بڑا بے بنیاد الزام میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ سب اصحاب موجود ہیں، میں صرف ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ اگر 5 لاکھ کی جگہ آپ 5 کروڑ خرچ کریں، اور نیب بڑے مؤدبانہ انداز سے، مؤدبانہ طریقے سے آپ سے گزارش کرے کہ آپ تشریف لے آئیں نیب کے دفتر میں، اور صرف اتنا بتا دیں کہ جو کام 5 لاکھ میں ہوتا تھا وہ 5 کروڑ میں کیسے ہوا، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا گستاخی ہے۔ اور یہ سوال بھی اپنی انا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے نہیں کیا، نیب کی تشہیر کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس عوام کے لیے کیا ہے جن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں، رہنے کو ٹھیک جگہ نہیں، علاج کے لیے میسر ان کو سہولتیں ناکافی ہیں، تعلیمی اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آخر ہم کب تک جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ کیا وہ وقت نہیں آنا کہ ہم بھی اپنے اس امر کا تہیہ کر لیں اور ہم اپنی کمر کس لیں کہ جب تک بنیادی نقائص جو ہیں یا بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے آج ملک یہ اس حالت میں پہنچا ہے، معیشت آپ کی برباد ہے، زراعت آپ کی برباد ہے، باقی کچھ چیزوں کا میں حوالہ نہیں دیتا کہ ایسا نہ ہو پھر وہ کہا جائے کہ جی یہ الیکشن پر اثر انداز ہوں گے، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 90 ارب ڈالر سے زیادہ کے آپ قرض دار ہیں۔ آپ کی آنے والی ہر نسل، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1,70,000 کا قرض اپنے لے کے آتا ہے۔ ہم وہ ملک جو ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوئے، ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہم نے ترقی کا راستہ اختیار کیا، کچھ عرصہ ہم نے ترقی کی، بعد میں ہمارا زوال شروع ہو گیا، اور اگر آپ اس زوال کی تہہ تک پہنچیں تو آپ کو کرپشن کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی، وہ صرف کرپشن اور کرپشن ہے۔ یہ پرانی بات ہے کہ جی کرپشن دیمک کی طرح ہے، کیونکہ دیمک تو ایک دروازے کو بھی ختم کرنے میں سال سال لے جاتا ہے، یہ دیمک نہیں ہے، یہ کینسر ہے جو دن بدن قوم کی رگوں میں نہ صرف سرایت کر چکا ہے
بلکہ کسی حد تک یہ ناقابل علاج ہو چکا ہے، اور اس کا علاج اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ہم میں سے ہر پاکستانی یہ عہد کر لے کہ نہ وہ کرپشن کرے گا، نہ وہ کرپشن ہونے دے گا۔ اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں جتنی بھی تقاریر کر لوں، فی البدیہہ کروں یا پڑھ کے کروں، اس کا اثر صرف اس وقت ہوگا جب کہ معاشرے کا ہر فرد، نیب جو کچھ کر رہی ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، وہ افراد کی بہتری کے لیے کر رہی ہے، لیکن یہ نیب اکیلے نہیں کر سکے گی جب تک کہ آپ کا مکمل تعاون نیب کو حاصل نہیں ہوگا۔ نیب آپ کا اپنا ادارہ ہے، نیب انسان دوست ادارہ ہے، نیب عوام کے ٹیکسوں سے نیب کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اس لیے نیب عوام کے سامنے بھی جواب دے اپنے احتساب کے لیے ہر لمحہ، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ مہینے کی ہر آخری جمعرات کو اگر نیب کے افسران، اہلکاران بشمول چیئرمین کے کوئی کمپلینٹ یا کوئی شکایت آپ کے پاس ہے تو آپ تشریف لیں، اور کوشش یہ کی کہ اس شکایت کا مکمل ازالہ کیا جائے۔ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، نیب کی تشہیر نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت روزانہ جو شکایات وصول ہو رہی ہیں وہ 200 سے 250 ہیں، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو شکایات جائز شکایات ہیں ان کا میں ازالہ کر کے اٹھوں، اور اگر میں ان کا ازالہ نہیں کر پاتا تو جو متعلقہ محکمے ہیں وہ میں کیسز شکایات ان کو روانہ کر دیتا ہوں، تاکہ کسی کمپلینٹ کو کوئی شکایت نہ رہے اور اس کے درد کا درما ہو سکے۔ اس میں وقت تو ضرور لگے گا، کچھ وقت اس میں لگ جائے گا، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ اب کداور درخت کی صورت میں ہے، کچھ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا تعاون مجھے حاصل ہے، بیوروکریسی کا تعاون مجھے حاصل ہے، ہر فرد کا تعاون مجھے حاصل ہے، اساتذہ کا تعاون مجھے حاصل ہے، تو آپ یہ یقین کریں کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی نہ صرف کشکول کو پھینک سکیں گے بلکہ ہم اپنا سر اٹھا کے چل سکیں گے۔ اب ایک اور بات اہم جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا، وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیب کے اقدامات کی وجہ سے بیوروکریسی پریشان ہے۔ دیکھیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بیوروکریسی کسی بھی نظام حکومت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے، وہ ایک اسپائنل کارڈ ہے۔ بیوروکریسی کے بغیر آپ کا کوئی نظام چل نہیں سکتا، لیکن اگر فرض کریں کہ اس اسپائنل کارڈ میں کوئی پرابلم ہے تو کیا بہتر نہیں کہ اس کی تھراپی کی جائے تاکہ یہ پرابلم دور ہو سکے؟ نیب اگر کچھ کر رہا ہے تو صرف تھراپی کا عمل ہے، جس میں کسی قسم کی کسی تکلیف کا، کسی انتقامی کارروائی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور میں بیوروکریسی کو یقین دلاتا ہوں، چیف جسٹس صاحب، چیف سیکرٹری صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے کہ ہر وہ بیوروکریٹ، سیکشن آفیسر سے لے کر سیکرٹری تک اور جناب چیف سیکرٹری تک، جتنی بھی بیوروکریسی ہے تمام صوبوں میں، اور اس وقت میں بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نیب کا تعاون ہر وقت آپ کے لیے ہے، نیب آپ کی معاونت کے لیے ہے، نیب آپ کی اسسٹنس کے لیے ہے، نیب آپ کے احتساب کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے احتساب کے لیے ہے جو غلط کام کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ رولز آف بزنس کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ اپنا رولز کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو نیب کو کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ آپ تک پہنچے، یا یہ جو ہمارا نظام ہے جو آگے ہی بالکل زبوں ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، کہ نیب کے کسی سٹیپ کی وجہ سے اس کو مزید ذوف پہنچے۔ ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی دبنگ طریقے سے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے۔ دیکھیں، بیوروکریسی جو ہے، اور ہم میں سے سب، ہماری افیلیشن کسی گروہ یا کسی گروپ یا کسی پارٹی یا کسی فریق یا حکومت کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اگر کسی چیز کو دوام حاصل ہے تو وہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، وہ ہماری ریاست ہے جو آج بھی زندہ ہے، اور پروردگار کے حکم سے یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور اس میں سے جو یہ کرپشن کا ناصور، یا جو کرپشن کی شکایات ہیں، ان کا بھی رفتہ رفتہ ازالہ ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ پھر بیوروکریسی کو یقین دلا رہا ہوں کہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہوگا جس میں آپ کی تذلیل ہو، جس میں آپ ڈسکریج ہوں، جس میں آپ کام سے دور رہیں۔ اگر آپ کا ہر کام رولز آف بزنس کے مطابق ہے، آپ کا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو آپ کے دل میں کس چیز کا خوف ہے؟ آپ اللہ کا نام لیں، دبنگ طریقے سے اپنا کام کریں، بلوچستان کی ترقی میں معاونت کریں، تاکہ بلوچستان بھی خوشحالی میں دوسرے صوبوں کے کم از کم برابر ضرور آ جائے، اور وہ محرومیاں جو برس سے جن کا ہم شکار ہیں، ان محرومیوں کا ازالہ ہو سکے۔ اگر آپ 20 سال کے بجٹ کو دیکھیں تو بلوچستان کو ملنے والی جو رقومات ہیں وہ کسی اور صوبے سے کسی اعتبار سے کم نہیں۔ آف کورس کہ اس کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر ہے، رقبے کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن 15-20 سال سے
جو رقومات بلوچستان کو ملی کوئی عوامی نمائندہ شاید دیانتدارانہ اس کا حساب پیش نہ کر سکے. کرپشن میں اگر ہم دوسرے صوبوں سے آگے نہیں ہیں تو دوسروں سے ہم پیچھے بھی نہیں ہیں. اور یہ مشتاق ریسانی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. کاش کہ صوبہ بلوچستان کوئی بہت اچھی مثال دے سکتا جسے میں ہر جگہ فخریہ پیش کرتا کہ دیکھیں ہماری بیوروکریسی جو بلوچستان کی ہے وہ دوسروں سے الگ ہے اور وہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے. لیکن یہ مصمم ارادہ ہے کہ 15-20 سال میں جو رقومات بلوچستان کو ملی یہ ضرور دیکھوں گا. نیب یہ ضرور دیکھے گا کہ وہ رقومات کیسے خرچ ہوئی ہیں اور وہ اربوں روپے کہاں چلے گئے ہیں. سڑکوں پہ وہ نظر نہیں آتے, ڈیم آپ کے پاس موجود نہیں ہے, سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر عمارت مخدوش عمارت ہے, آپ عمارتوں کا جا کے جائزہ لے لیں. اور اس کے علاوہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو فنڈز الاٹ کیے گئے جن کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ متعلقہ محکموں کا ہے, ڈیولپمنٹ سکیمز بنانی عوام کی ضروریات کے پیش نظر, وہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کا کام نہیں ہے. آپ نے صرف لوگوں کی ضروریات کا اندازہ لگانا ہے, اور اندازہ لگانے کے لیے بھی آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر علاقہ پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم میں کون سا کام ہے جو یہاں کرنے والا ہے, بلکہ ہر جگہ پہ کام کرنے والا ہے. تو وہ جو لا امتناعی رقومات دی گئیں ان کا بھی پوچھا ضرور جائے گا کہ جی وہ بلوچستان کے کس علاقے میں وہ ان رقومات کا خرچ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی زمین کو قدرت نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ جو آپ کو بیگ گیا اور بنجر پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے اندر سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, تیل بھی ہے, گیس بھی ہے. کون سی نعمت ہے جو ان کے اندر موجود نہیں ہے؟ لیکن مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ اور ریکوڈک کے 2 منصوبے جو نہ صرف بلوچستان کی معیشت میں انقلاب برپا کر سکتے بلکہ ملک کی معاشی حالت میں بہت تبدیلی لا سکتے تھے, ان کا جو حشر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور یہ ان منصوبوں کا یہ حشر کیسے ہوا, اس کے لیے میں, آپ اور ہم سب ذمہ دار. اگر یہ منصوبے بہتر طریقے سے چلائے جاتے, دیانتدارانہ طریقے سے چلائے جاتے, ریاست کا مفاد سامنے رکھا جاتا, ذاتی مفاد پر ریاست کے مفاد کو ترجیح دی جاتی, تو آپ یقین کریں کہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم ریکوڈک جیسے اور سینڈک جیسے منصوبوں کا یہ حال ہوتا, اور الٹا کچھ وہاں کمانے کے ہمیں اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں, اور مختلف ٹریبیونل کے سامنے ہمارے ڈیفرنٹ مقدمات پڑے سامنے ہیں موجود ہیں, اور ان کا کیا حشر ہو یا ان کا کیا فیصلہ ہو اس کا مجھے علم نہیں. اور وہ جو غلطیاں تھیں وہ صرف اس لیے کی گئیں ان میں ریکوڈک میں اور سندک میں کہ ذاتی مفادات کا تحفظ مقصود تھا, اور اس میں کسی عام پاکستانی کا ہاتھ نہیں ہے. اس میں صرف وہ لوگ شامل تھے جو کہ اکابرین میں تھے, جو معتبرین میں تھے, اور جو کہ حکومتوں میں ڈفرینٹ پوزیشنز پر تھے, جو سب کرتا دھرتا تھے. لہٰذا ان سے پوچھا تو جائے گا نا کہ یہ اتنے اہم ترین منصوبوں میں آپ کی کیا پالیسی تھی, آپ نے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا کہ بجائے ان سے کچھ کمانے کے ہم الٹا آج اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ ہم ان منصوبوں کا جو ہم پہ ہرجانہ اور تاوان چمکتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے وہ ہم کیسے ادا کریں گے. تو اس میں بھی نیب اپنا کردار بطریق احسن ادا کرے گی. تو جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ بیوروکریسی کو کسی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرنسپل کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں, یہ میری زندگی کا تجربہ بھی ہے, یہ میرا مشاہدہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت نہ ہوں. جب آپ کسی مشکل میں آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ شاہ جن کی وفاداری کا آپ دم بھرتے ہیں یا جن کا آپ بھرم رکھتے ہیں, جو غلط راستے پہ چلتے ہیں اور آپ کا تعاون چاہتے ہیں, آزمائش کے وقت ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. چاہے آپ پولیس میں ہیں, چاہے آپ بیوروکریسی میں ہیں, چاہے آپ کسی اور محکمے میں ہیں, آپ نے ہر چیز تنہا فیس کرنی ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کل کسی ذلت کو فیس کرنا, کسی آزمائش کو فیس کرنا, نیب میں پیشیوں کو فیس کرنا, عدالتوں کے سامنے جانا, کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ضوابط اور قانون کے مطابق کام کریں؟ آپ اگر ضوابط اور قانون کے مطابق کام کریں گے, بیوروکریسی کو کسی قسم کا کوئی ڈر, اور اپنے ذہن میں اگر ابہام بھی ہے تو آج آپ اس ابہام کو یہاں چھوڑ کے جائیں کہ نیب کسی قسم کے دخل عمل یہاں بیوروکریسی میں دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, تا وقت کہ ایسی بات ہو جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہو, اور وہ بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ پہلے اس کو پرکھا جاتا ہے. جب میں 100% سیٹسفائی ہوتا ہوں کہ پرما فیشائی یہ کیس بن رہا ہے تو اس کے بعد ہم کسی کو بلاتے ہیں. ہر شخص بشمول ہر سیاستدان, ہر بیوروکریٹ, پاکستان کا ہر فرد
اس کی عزت نفس کا مکمل احساس ہے، اور آپ یہ یقین کریں کہ اس کی تذلیل کسی قیمت پر نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو میں بیوروکریسی سے انتہائی مؤدبانہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کسی بیوروکریٹ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دبنگ طریقے سے اپنا کام کریں، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور میں اس پراپیگنڈے کی، جو کہ بالکل مذموم پراپیگنڈا ہے، بالکل اس کی نفی کرتا ہوں کہ نیب نے آج تک کوئی اسٹیپ ایسا اٹھایا ہے کہ جس میں ذاتی یا سیاسی انتقام یا بیوروکریسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ڈسکریج کرنا مقصود تھا۔ ملک کے اہم ترین بیوروکریٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، تو آپ یہ یقین کریں کہ پلندے موجود ہیں، شہادتوں کے انبار موجود ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وقت آنے پر وہ متعلقہ عدالتوں کے سامنے ثابت کیا جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کہ وہ بے بنیاد کیس تھے تو متعلقہ عدالتیں 3 مہینے، 1 مہینے، 14 دن کا ریمانڈ کیوں دے رہی ہیں؟ ان سے جو کچھ برآمد ہوا، جو کچھ شواہد ہمارے پاس ہیں، اس وقت میں آپ سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے اس بات کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ اربوں کی کرپشن میں جو لوگ انوالو ہیں، جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ان پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ یہ پھول نچھاور کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ندامت کی بات ہے، یہ ملک کی توہین ہے کہ اگر آپ کسی کرپٹ آدمی کو اتنا انکریج کریں کہ آپ اس پر پھولوں کی بارش کریں، اس لیے کہ اس نے پاکستان کے عوام کی زندگی کو بد سے بدترین بنا کے رکھ دیا، جہاں کے لوگ اپنی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے دن رات تگدو میں ہیں، اور ہزارہ انسان ایسے ہیں جن کو علم نہیں کہ ان کی شام کو کھانا ملے گا بھی یا شام کا کھانا نہیں ملے گا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے خربوں ڈالر باہر ہیں، پہلے جن کے پاس ایک 6 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا، آج ان کے ٹاور دبئی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں۔ تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں، تو اس میں کون سی سیاست ہے؟ اس میں نیب کا ذاتی کیا انٹرسٹ ہے؟ اس میں کون سا انتقام ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹاور کہاں سے بنائے، کیونکہ ملک 90 ارب ڈالر کا مقروض بغیر وجہ سے نہیں ہوا، اور وہ 90 ارب ڈالر اس وقت آپ کو پاکستان میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں صوبے کا نام نہیں لے رہا، میں ان کے کرتا دھرتا جو تھے کریم ہیں، یہ ہمارا نام آ گیا ہے۔ ایک کنسلٹنسی فرم کو ہائر کیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ جی آپ ہمارے ایک منصوبے میں ہمیں اپنی رپورٹ دیں کہ اب ہم اس کی فیزیبلٹی بنائیں۔ یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے، یہ میری ذاتی نالج نہیں ہے، کہ پہلی انسٹالمنٹ کے طور پر اس کو 2.5 ارب دیے گئے۔ 2.5 ارب کے بعد جب وہ رپورٹ آئی تو رپورٹ کو ڈسکارڈ کر دیا گیا، ایک دوسری کنسلٹنسی فرم کو کنٹیکٹ کیا گیا اور 2 ارب روپے اس کو دیے گئے، اور اس رپورٹ پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اگر نیب اب یہ پوچھے جو کرتا دھرتا تھے، جس میں چند بیوروکریٹ تھے اور کچھ ارباب اختیار تھے، کہ یہ کیسے ہوا، تو آپ سب تشریف فرما ہیں، آپ بتائیں اس میں کون سا گناہ ہے، اس میں کون سا جرم ہے؟ اگر فرض کیے یہ گناہ ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ میں ایز چیئرمین نیب اور نیب بحیثیت ادارہ یہ گناہ بار بار کرتا رہے گا۔